73 सफ़े की पहली लाइन सूरह बकरा की आयत नंबर 273 से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیلی دن کو رات کو والنہاری اور دن کو سرن خفیہ طور پر وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر فلہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی قیامت کے دن الذین یأکلون الربا اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہو سکیں گے یعنی قیامت کے دن الا کما یقوم الذی مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہو یتخبطہ الشیطان من المس اور جسے حواس باختہ کر دیا ہو جن نے من المس چمٹ کر ذالک بأنہم قالوا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ بے شک قالوا وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا بے شک بیع خرید و فروخت مثل الربا سود کی مثل ہے وأحل اللہ البیع وحرم الربا حالانکہ اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا ہے وحرم الربا اور ربا کو سود کو حرام قرار دیا ہے فمن جاءه موعظة من ربه وہ شخص کہ جس کے پاس آ گئی نصیحت من ربه اس کے رب کی طرف سے فانتہا پھر وہ رک بھی گیا فلہ ما سلف تو اس کے لیے وہ ہوگا جو پیچھے گزر چکا ہے وامرہ الی اللہ اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے ومن عاد وہ شخص جو دوبارہ پھر لوٹے یعنی بات پہنچنے کے بعد بھی پتہ لگ جانے کے بعد پھر بھی وہ سودی کاروبار کرتا ہے فاولئک اصحاب النار فرمایا یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صدقات کو بیان فرمایا صدقات کے لیے کوئی وقت خاص نہیں کوئی دن خاص نہیں آپ جب چاہیں دن کو چاہیں من اللیل باللیل رات کو خرچ کریں والنہاری دن کو خرچ کریں سرن خفیہ طور پر خرچ کریں وعلانیتاً اعلانیہ طور پر خرچ کریں فرمایا آپ جیسے بھی خرچ کرو گے دن کو خرچ کرو رات کو خرچ کرو خفیہ طور پر خرچ کرو اور اعلان لوگوں کے سامنے خرچ کرو تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے فرمایا جس نیت سے بھی خرچ کرو گے جس طرح بھی خرچ کرو گے اصل اعتبار تمہاری نیت کا ہے نیت تمہاری اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہے تو فلہم اجرہم پھر ان لوگوں کے لیے اجر ہوگا عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا وہ قیامت کے دن نہ غمگین ہوں گے نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کو ہر چیز کی اجازت دی ہے اعلان صدقہ کرو خفیہ طور پر صدقہ کرو اب مصلیحت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع اعلان صدقہ کرنے کا ہے یا خفیہ طور پر کرنے کا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت نے کوئی وقت کوئی خاص کوئی دن کسی چیز کو مقرر نہیں فرمایا کہ آپ نے فلاں دن خرچ کرنا ہے فرمایا جس آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں فقیر ضرورت مند ہے آپ اسی وقت خرچ کرو تو اللہ رب العزت نے ہر وقت انسان کو خرچ کرنے کی اجازت دی ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت گزشتہ آیات میں جو صدقے کی گزری اللہ رب العزت نے صدقات کرنے کے فضائل کو بیان فرمایا اگر صدقات دو گے تو اتنا اللہ رب العزت آپ کو عطا کریں گے 700 گنا تک عطا کریں گے من جاء بالحسنہ 10 گنا تک عطا کریں گے اور اسی طرح فرمایا اللہ یضاعف لمن یشاء جس کے لیے چاہیں گے بہت زیادہ بڑھا دیں گے اب اگر دیکھا جائے انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو پیسے کم ہو جاتے ہیں انسان صدقات کرتا ہے تو پیسے کم ہو جاتے ہیں عشر دیتا ہے تو وہ چیز کم ہو جاتی ہے لیکن ہماری آنکھ یہ کہتی ہے ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو مال کم ہو رہا ہے لیکن اللہ رب العزت کہتے کم نہیں ہو رہا بلکہ میں بڑھا رہا ہوں بلکہ یہ مال بڑھ جائے گا بلکہ اس مال کو میں نے پاک کر دیا اب پریشانیاں نہیں آئیں گی اب یہ پیسہ مقدموں کے اوپر خرچ نہیں ہوگا لڑائی جھگڑوں کے اوپر خرچ نہیں ہوگا بیماریوں کے اوپر خرچ نہیں ہوگا اسے چور ڈاکو لے کر نہیں جائیں گے اللہ رحمت اب یہ پیسہ پاک ہو چکا ہے محفوظ ہو چکا ہے تو آگے جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت سود سے منع فرمایا اب بظاہر دیکھا جائے کہ سود سے وہ مال بڑھ رہا ہے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے انسان لاکھ رکھتا ہے سال بعد 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہا ہے تو فرمایا لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے سود کو کم کرتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے تو فرمایا جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں
اور سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے فرمایا قیامت کے ان کی یہ حالت ہوگی، فرمایا وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے حواس باختہ دنیا کے اندر کسی انسان کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے، آسیب ہو جائے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا جو لوگ دنیا کے اندر سودی کاروبار کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن جب انہیں قبروں سے نکال کر کھڑا کیا جائے گا، فرمایا ان کی حالت بھی یہی ہوگی، یہ حواس باختہ ہوں گے۔ جو دنیا کے، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے۔ فرمایا جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی سود کے اندر لگے ہوئے ہیں، فرمایا انہیں دنیا کے اندر بھی بے چینی ہے، دل کو سکون نہیں ہے۔ اب فرمایا رات کو بھی پوری طرح نیند نہیں آتی، ہر وقت دل بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس کو کرنے کی یہ نحوست ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کسی نہ کسی چیز کے اندر پریشان رکھتے ہیں۔ اب وہ سود تو اس لیے لے رہا تھا، پیسہ اس لیے بڑھا رہا تھا تاکہ پریشانیاں ختم ہو جائے، سکون حاصل ہو، راحت ملے، لیکن اللہ رب فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سکون نہیں، سکون اللہ رب کے ذکر کے اندر ہے، سکون اللہ رب العزت کی یاد کے اندر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ فرمایا، فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کو کھاتے ہیں، ربا سود کو کہتے ہیں یعنی زیادتی، لا یقومون، فرمایا نہیں کھڑے ہو سکیں گے قیامت کے دن الا کما یقوم الذی، اس مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہو یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا جسے شیطان نے مس کر کے چمٹ کر کے اسے حواس باختہ کر دیا ہو، فرمایا ایسے لوگ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جو جنات ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جنات جو ہے ان کا اثر انسان کے اوپر ہو جاتا ہے، لیکن آج کل جو اکثر ہے بعض بار کا انسان بیمار ہوتا ہے اسے بھی جنات کی طرف منسوب کر دینا کہ اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ جس طرح اکثر عورتوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اب کوئی بیماری آ گئی تو کہتی ہے میرے اوپر تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، اب کوئی اور پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں فلاں عورت صبح کر آئی تھی جس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، فلاں عورت نے میرے اوپر کچھ کر دیا ہے، وہ میرے ساتھ ایسے کرتی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جنات ہیں، جادو ہے، یہ برحق ہے، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ انسان کو حقیقت کے اندر تبھی کوئی بیماری ہوتی ہے، تو ہر چیز کو جادو کی طرف منسوب کر دینا، سائے کی طرف منسوب کر دینا۔ فرمایا جو انسان آخری 2 سورتیں صبح شام پڑھتا ہے اس کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، کوئی جنات کوئی چیز سے نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو لہذا انسان کو اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا ان کی یہ حالت اس طرح کیوں ہوگی؟ اس وجہ سے ذالک بانہم قالوا، بے شک انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، جو ہے بیع ہے مثل ربا کے ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ رب العزت نے سود کو حلال قرار دیا ہے، سود جائز ہے، اس طرح یہ بیع بھی جائز ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے آگے والی ٹکڑے کے اندر فرما رہی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن یہ لوگ الٹی بات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سود کے اندر بڑھوتری مال بڑھ رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو سود کی کاروبار ہوتا ہے، فرمایا اس طرح یہ بیع ہے، بیع کے اندر بھی مال کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن بیع کے اندر تو کم بھی ہوتا ہے، سود کے اندر تو بڑھنا ہی ہوتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے 40-40 ہزار روپیہ قرض لیا اور اس کے اوپر 4-4 لاکھ روپے وہ اتار چکے ہیں، لیکن جو 40,000 پھر بھی ان کے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ سودی کاروبار ایسا ہے جس کی وجہ صرف چند لوگوں کے پاس مال رہ جاتا ہے، باقی لوگ اس طرح وہ شکنجے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ہمیں اگر تجارت کی جائے تو اس سے پھر مال آگے چلتا ہے، حرکت آتی ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ختم ہو جاتی ہے، نقصانات ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک اندر آتا ہے، فرمایا کہ جس قوم کے اندر 2 بیماریاں پیدا ہو جائیں، فرمایا وہ قوم اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے دیتی ہے۔ فرمایا جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، اور فرمایا جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے، فرمایا وہ قوم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب کے لیے پیش کر دیتی ہے، اور فرمایا پھر اس کے اوپر طرح طرح کے عذاب آتے ہیں، کبھی قحط کا عذاب، کبھی حکمران سخت، کبھی طرح طرح کی پریشانی آتی ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارا ملک جو ہے وہ سارا سود کے اوپر چل رہا ہے، اور اکثر لوگ جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ بھی سودی کاروبار کر رہے ہیں، زنا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، فحاشی عام ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فمن جاءہ، وہ شخص جس کے پاس نصیحت آ گئی، موعظۃ، جس کو یہ بات پہنچ چکی کہ اللہ رب نے سود کو حرام قرار دیا ہے، من ربہ، اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، فرمایا پھر وہ رک گیا، باز آ گیا، فلہ ما سلف، فرمایا جو پیچھے گزر چکا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اللہ رب اسے معاف کر دیں گے۔ ومن عا وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، دنیا والوں کے ساتھ نہیں، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اگر وہ باز آ جاتا ہے
فرمایا ومن عادا، ایک وہ شخص ہے جسے پتہ بھی چل گیا، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ومن عادا، پھر بھی وہ لوٹتا ہے، پھر بھی اسی کام کے اندر ملوث ہو رہا ہے، فاولئک اصحاب النار، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، آگ کے اندر جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے۔ ایک آدمی ہے جو مسلمان ہے، وہ سود کو حرام سمجھتا ہے اور حرام سمجھنے کے باوجود، گناہ سمجھنے کے باوجود پھر بھی وہ سودی کاروبار کر رہا ہے، فرمایا یہ آدمی کافر نہیں بلکہ گناہ گار ہے، جہنم کے اندر جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے آخر جہنم سے عذاب سے نکل آئے گا۔ ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے لیکن اسے حلال سمجھ کرتا ہے، فرمایا یہ فتویٰ ہے علماء کا، فقہ کا بھی اصول ہے کہ حرام قطعی کو حلال سمجھنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا تو آدمی کہتا ہے نہیں نہیں بلکہ یہ تو حلال ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، اسے اگر حلال سمجھ کر کرے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا مرنے کے بعد۔ اور فرمایا جو آدمی اسے حرام تو سمجھتا ہے، گناہ تو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے، فرمایا یہ آدمی مسلمان ہے، گناہ گار تو ہے، جہنم کے اندر جائے گا لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ رب العزت اسے پھر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔